اگر غیب کے اوپر چلے اور جنت و جہنم کی نعمتیں اور سزائیں بتانا شروع کر دیں تو تقریر اسی پر ختم ہو جائے گی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب آئیے ایک اور لفظ کا ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیے ترتیب دیکھیے کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ نے جنت کس کے لیے رکھی ہے، کامیابی کس کو ملنا ہے. قرآن میں شک نہ کرو، پہلی چیز. دوسری چیز اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر کے قرآن کی تلاوت کرو. تیسری چیز الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھو، اور غیب میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. چوتھی چیز پر آئیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں. یہاں میں بہت لمبی چوڑی بحث نہیں چھوڑوں گا آپ کے سامنے، صرف اتنا بتا دوں الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہاں نماز قائم کرنے کے لیے کہا. یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم صبح سے شام تک سفر میں تھے، گھر آئے، ٹرین میں موقع تھا نماز پڑھنے کا لیکن نہیں پڑھ سکے، اب گھر پہ آ کے صبح سے شام تک کی ساری چھٹی ہوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنا تو یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے 2 بجے پڑھ لی، 5 بجے پڑھ لی، منمانی طریقے سے جماعت چھوڑ کے جب چاہ تک پڑھ لیا. IPL میچ آ رہا ہے، چلو دیکھ لو کون ٹیم جیت رہی ہے، فائنل ہے، اس میں عشاء کی نماز نکل گئی، نماز ختم ہو جانے کے بعد میں پڑھ لیں گے، پڑھ لی. یہ نماز پڑھنا ہوا، نماز کا قیام نہیں ہوا. اقامت صلاۃ الگ ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. نماز کا ٹائم ٹیبل بھی وقت مقررہ وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. انس ابن مالک بہت لمبی عمر پائے ہیں، حدیثوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے. خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو نماز کے سلسلے میں حضرت انس ابن مالک نے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز سے مخالفت کی، اختلاف کیا. حضرت انس ابن مالک مسجد میں پہلے آ جایا کرتے تھے، ظہر کی اذان نہیں بھی ہوتی تھی تو نماز پڑھ کے وہ نکل جاتے تھے، عصر کی اذان ہونے سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے. مغرب کی نماز عام طور پر اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد. لوگوں نے انس ابن مالک کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یہ اکیلے آتے ہیں اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے سوچا لوگوں نے شاید ان کو عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھنے میں اعتراض ہے، خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کو کوئی دقت ہے، ان کی شکایت کی جائے. مقدمہ خلیفہ کے دربار میں آتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہے، جب خلیفہ کے دربار میں مقدمہ آتا ہے کہ حضرت انس ابن مالک آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو انس ابن مالک کو بلایا گیا. خلیفہ نے فوراً کوڑے نہیں لگائے، مارنے کا حکم نہیں دیا، پہلے وجہ پوچھے کیا بات ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اکیلے پڑھ کے چلے جاتے ہو، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کیا بات ہے؟ تو خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا آئے انس ابن مالک کیا مجھے جوا کھیلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. کسی برائی کے اندر تم نے مجھے ملوث پایا؟ نہیں. کیا میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ کہ یہ بھی بات نہیں ہے. جب کوئی بات نہیں ہے تو تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے سنا ہے کہ تم اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہو اور نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو. اے انس ابن مالک ایسا کیوں کرتے ہو؟ تمہیں جماعت کا خیال نہیں ہے؟ تم پہلے کیوں آتے ہو اور نماز پڑھ کے مسجد سے کیوں نکل جاتے ہو؟ انس ابن مالک فرماتے ہیں آئے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز،
عشاء کب پڑھی میری آنکھیں جانتی ہیں، فجر کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں، میں نے لمبی عمر پائی ہے، مجھے معلوم ہے اللہ کے رسول کا نماز کا وقت کیا ہے۔ اے عمر ابن عبدالعزیز، آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جب آپ ظہر اس وقت پڑھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے مطابق ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، عصر جب اس وقت پڑھتے ہیں جب نبی اکرم کے ٹائم کے مطابق ہوتی ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب آپ ٹائم بدل دیتے ہیں اور لیٹ آتے ہیں تو اے خلیفہ میں اس وقت میں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں جس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، کیونکہ میری آنکھیں ظہر اثر مغرب عشاء فجر سب کی اوقات کو پہچانتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی نماز اس ٹائم سے ہٹا دوں جس ٹائم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا وقت ہے۔ میں اول وقت میں افضل وقت میں نماز پڑھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے وقت کو پہچانا ہے، جانتی ہے۔ یہ تھے انس بن مالک جو خلیفہ سے ٹکرا گئے اور خلیفہ کی خلافت کی پرواہ نہیں کی، سزا دو گے دو، لیکن خلیفہ کو بھی تبلیغ کر دی کہ آپ کی نماز کا وقت جب نبی اکرم کی نماز کے وقت سے میچ کھاتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ کا وقت نبی کے وقت سے میچ نہیں کھاتا تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، خود نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، پھر جماعت کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر لگتا ہے کہ رسول اللہ کے ٹائم کے مطابق نماز پڑھی جائے، اول وقت پر نماز پڑھی جائے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے ای الاعمال افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا، اس کے اصل وقت پہ پڑھنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے، اس لیے میں اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو اول وقت سے کہ نماز سے مزین کیجئے، اول وقت میں نماز پڑھنے کو لاگو کیجئے۔ یہ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ قاضی شریح بہت بڑے قاضی تھے، حضرت علی نے ان کو قاضی بنایا تھا، کوفہ کے قاضی تھے، انصاف کرنے والے جج، آج کل کے ججوں کی طرح نہیں۔ سینکڑوں پترکار جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی، ایک چمچے کی سنوائی سب سے پہلے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل کتے سے بھی اچھا بھونک لیتا ہے، اس کی سنوائی پہلے ہو جاتی ہے۔ کشمیر سے دھارا 370 ہٹی، وہ پینڈنگ ہے، اس پر سنوائی نہیں ہوگی۔ سی اے اور این آر سی پر کورٹ میں عرضیاں داخل ہے، اس پر سنوائی نہیں، لمبت ہے، لیکن اس انٹرنیشنل کتے کی سنوائی کے لیے جس دن کورٹ بند بھی ہوتی ہے اس دن اسپیشلی طور پر کھلوائی جاتی ہے اور سنوائی ہوتی ہے۔ یہ رہ گئی آج ہمارے نیائے پالکا کی ویوستھا، یہ ہے آج ہمارے یہاں کا سنویدھان، اور یہ ہے آج ہمارے یہاں کی نیائے پالکا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو حضرت عمر فاروق کی نیائے پالکا سے اور اس نیائے پالکا کا اگر تعلق جوڑا جائے تو کیا نکلے گا، کیا نکلے گا؟ اور جب کسی شرابی بڈھے کو پکڑا تھا حضرت عمر نے شراب پیتے ہوئے رات کی تاریکی میں، اور گانے والی اس کے ساتھ تھی، رقاصہ ناچنے والی، تو کہا بوڑھے آج میں نے تمہیں رنگے ہاتھ پکڑا ہے۔ دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کر کود گئے حضرت عمر۔ تو اس بوڑھے نے کہا تھا عمر میں مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں نے شراب پی ہے، میں مانتا ہوں کہ میں رقاصہ ڈانسر ناچنے والی کے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوں، لیکن اگر میں نے غلطی کی ہے تو آپ نے بھی غلطی کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی کی کھڑکیاں دروازے بند ہو تو اس کے گھر کی جاسوسی مت کرو۔ جب میرے دروازے اور کھڑکیاں بند تھی تو آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کیوں کی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کی اجازت لے کر آؤ۔ آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی، بلکہ میری دیوار پر چوروں کی طرح چڑھ کر دیوار چھلانگ کر میرے گھر میں کود گئے۔ یہ آپ کی دوسری غلطی ہوئی۔ تیسری غلطی یہ کیا آپ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر میں داخل
इंसाफ को देखो और उस इंसाफ को देखो जो आज नंगा नाच नाच रहा है, नंगा नाच। अल्लदीना युकीमून अस्सलाह, जो नमाज कायम करते। काजी शुरैह को बनाया गया, हजरत अली ने बनाया। काजी शुरैह का बेटा जिस मदरसे में पढ़ता था, काजी शुरैह का बेटा जिस मदरसे में पढ़ता था, उस मदरसे से निकला और बाल बनवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए किसी हज्जाम की दुकान पर चला गया। उस हज्जाम की दुकान पर एक हज्जाम, एक नाई किसी और के बाल बना रहा था। इतने में अजान की आवाज आई। जब तक अजान मुकम्मल हुई तब तक ये आदमी हट गया और काजी शुरैह का बेटा हज्जाम से अपने बाल कटवाने लगा। जब तक इसके बाल कटते हैं तब तक जमात हो गई मदरसे में। काजी शुरैह का बेटा जमात के बाद मदरसे पहुंचता है और अलग से छूटी हुई नमाज, फजर असर की नमाज पढ़ता है। उस्तादों ने पूछा कि तुमने असर की नमाज जमात के साथ क्यों नहीं पढ़ी? जवाब दिया कि बाल कटवा रहा था इसलिए देर हो गई। काजी शुरैह के बेटे के जो उस्ताद थे उन्होंने काजी शुरैह को लेकर लिखा, सबके लिए तो आप इंसाफ कायम करते हैं और फैसला सुनाते हैं, अपने बेटे के लिए आप क्या फैसला सुनाएंगे? आपके बेटे ने ऐसे टाइट टाइम में, ऐसे तंग शेड्यूल के अंदर, ऐसे तंग वक्त के अंदर बाल कटवाए कि उसकी असर की नमाज जमात के साथ गुजर गई और उसने जमात खत्म होने के बाद नमाज पढ़ी लेकिन जमात के बाद, जमात नहीं, नमाज नहीं छोड़ी, जमात नमाज पढ़ी लेकिन जमात के बाद। बताइए आपके बेटे ने ऐसे वक्त में बाल क्यों कटवाए? उसको या तो नमाज से पहले कटवाना था या नमाज के बाद। अजान जब उसने सुन ली तो उसको आ जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया। आप अपने बेटे के लिए फैसला सुनाइए। काजी शुरैह ने उस्तादों के लेटर के पीछे अपना जवाब लिखा और एक मोटा डंडा भेज दिया और जवाब ये लिखा कि मेरे बेटे ने इतने टाइट टाइम में, इतने टाइट शेड्यूल के अंदर बाल कटवाए कि उसकी असर की नमाज जमात के साथ गुजर गई, इसलिए मैं ये मोटा डंडा भेज रहा हूँ। इस लकड़ी से, इस डंडे से मेरे बेटे को इतना मारना, इतना मारना, जब तक ये डंडा खुद 3 टुकड़े ना हो जाए, मेरे बेटे की पिटाई न रोकी जाए। और जब ये डंडा 3 टुकड़ों में बच जाए, यानी इसको मारते मारते इसके 3 टुकड़े हो जाए, फिर उसके बाद मेरे बेटे को कैद खाने में बंद कर देना, 3 दिन के लिए कैद खाने में बंद कर देना, उसका खाना पानी बंद कर देना। अगर वो तौबा कर ले, अगर वो ये कहे कि आज के बाद मैं जमात की पाबंदी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जमात की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ूंगा, तो उसको आजाद कर देना, उसको छोड़ देना। और अगर वो 3 दिन के अंदर इस बात की तौबा न करे और इकरार न करे तो भूखा प्यासा मर जाने देना। ये काजी शुरैह का फैसला आया है अपने बेटे के ताल्लुक से। मेरे भाइयों, मस्जिद तो आज हम बना रहे हैं, चंदे भी कर रहे हैं, लेकिन वही कहना पड़ता है, मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी हो न सके। काजी शुरैह का बेटा मदरसे में पढ़ता है, एक वक्त की नमाज छूट गई, वो भी बाल कटवाने में, अपने सर के बाल बनवाने में, वो एक उज़्र था, लेकिन बाल बनवा
لیکن سوچنے کے لیے احساس ہونا چاہیے ہمارے پاس وہ ہے کہاں ہمارے پاس